نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ابھی اقامت نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ نماز کے اندر کن کن شرائط کا ہونا، کن کن ارکان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ارکان ہماری نماز میں نہ پائے گئے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ابھی کل کے درس میں نماز کے مکروہات کے حوالے سے بات چل رہی تھی، مکروہات نماز، کہ نماز کے اندر کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 4 کل کے درس میں بیان کی گئی کہ معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جن کپڑوں کو ہم کسی مجلس میں، لوگوں میں کہیں پر ان کو پہن کر جانا پسند نہیں کرتے، اور ایسے کپڑوں کو پہن کر مسجد میں آنا، نماز پڑھنا ان کپڑوں سے، یہ مکروہ ہے۔ اور نمبر 5، اپنے منہ کے اندر روپیہ وغیرہ، پیسہ یا کوئی بھی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کھانے کے متعلق بھی بات ہے کہ کوئی چیز کھانا، منہ کے اندر رکھنا کوئی چیز کھانے والی، اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وہ مفسدات نماز میں سے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن منہ کے اندر کوئی روپیہ، کوئی چیز ایسی رکھنا کہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 6، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ بھئی ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سر کے اوپر ٹوپی پگڑی پہننا یہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہے، اور نماز کے اندر بھی مستقل سنت عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی ایسا عمل پایا نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر ٹوپی پگڑی کے نماز پڑھی ہو، سوائے ایک دفعہ کے۔ اور ایک دفعہ اس کے متعلق بھی فقہاء کرام نے یہ بات، ائمہ کرام نے بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل امت کو سکھلانے کے لیے کیا کہ تاکہ کہیں میری امت اس پگڑی یا ٹوپی کو فرض نہ سمجھ لے، واجب نہ سمجھ لے، لیکن یہ حضور کی مستقل سنت ہے۔ بھئی اگر پہن کر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کے اندر کراہت آ جائے گی، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز میں کراہیت آئے گی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن پسندیدہ اصل عمل حضور کی سنت یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر بھی ٹوپی پگڑی پہننا، اور نماز کے اندر بھی ٹوپی پگڑی پہن کر نماز پڑھنا، یہ حضور کی مستقل سنت ہے۔ اور اگر سستی بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور نمبر 7، پاخانہ یا پیشاب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ بھئی آپ کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو رہی ہے، حاجت ہے آپ کو، اور اس صورت میں آپ جلدی میں نماز پڑھیں گے تو بھی ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لیے پہلے استنجا، پیشاب وغیرہ پخانہ کر کے پھر اطمینان سے نماز پڑھیں، کیونکہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے پھر آپ کو سارے تکلیف بھی پیٹ میں ہوتی ہے، اکثر درد بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، دھیان اس طرف رہتا ہے۔ حاجت جب تک پوری نہ ہو جائے تو بھی کوشش کی جائے کہ قضائے حاجت پوری کر کے بعد میں نماز پڑھی جائے، ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور نمبر 8، بالوں کو سر پر جمع کر کے جوڑا باندھنا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، مرد نے چاہے بال رکھے ہوں چاہے عورت کے، تو اکثر عورتوں کے تو بال ہوتی ہیں، لمبے بال ہوتے ہیں عورتوں کے، اگر مرد نے بھی بال رکھے ہوں ان بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھ لینا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ پسندیدہ عمل نہیں، اسے منع کیا گیا کہ کوئی بھی عورت یا مرد اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے اوپر باندھ لے، ایسے اوپر کر کے، یہ ویسے بھی مناسب نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر بھی ایسا عمل کرنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 9، کنکریے کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بھئی آپ ایسی جگہ میں، جنگل میں کہیں باہر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر کوئی مصلی کوئی ایسی چیز نہیں بچھانے کے لیے، اور اگر آپ کنکریوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں ایسی جگہ پر کہ سجدہ کریں گے، کنکریاں کوئی ایسی چیزیں آئیں گی کہ پیشانی پر نقصان یا چہرے پر کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہ چوٹ نہ لگ جائے، تو ایک مرتبہ کنکری ہٹانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر آپ بار بار ہاتھ پھیریں گے، بار بار جگہ کو صاف کریں گے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز میں کراہیت آ جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ہٹانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بار بار یہ عمل کرنے سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور نمبر 10، انگلیاں چٹکانا، یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا،
اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز کے اندر بھی ایسے انگلی چٹکاتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں نماز کے اندر بھی، تو بھی ایسے انگلیاں چٹکانا یا ایسے انگلی میں انگلیاں ڈالنا نماز کی حالت میں اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو اس عمل سے بچا جائے۔ نمبر 11، کمر، کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا۔ کمر پر ایسے ہاتھ رکھنا، تکلیف، درد، کوئی تھکاوٹ محسوس کر رہے، ویسے ہی آپ نے نماز کے دوران ایسے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا یا اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھ لیا یا اپنے کولے پر آپ نے ہاتھ رکھ لیا، تو ایسا عمل کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، نماز میں کراہیت آ جاتی ہے۔ نماز البتہ ہو جائے گی لیکن نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، نماز کے اندر کراہیت آ جائے گی، تو اس عمل سے بچا جائے۔ اور نمبر 12، قبلے کی طرف سے منہ پھیر لینا یا صرف نگاہ کا ادھر ادھر لے جانا، نگاہ کا ادھر ادھر دیکھنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر بوڑھوں کے اندر، بیچاروں کے اندر بیماری کمزوری کی وجہ سے عادت ہوتی ہے ان کو، یا شروع سے عادت ہوتی ہے کہ نماز میں اکثر وہ سامنے دیکھتے ہیں، جب وہ گزر رہا ان کی طرف دیکھتے ہیں، تو بھائی اس طرح دیکھنے سے کسی کی طرف یا قبلے کی طرف سے رخ پھیرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے، کسی کی طرف نہ دیکھا جائے، بلکہ اطمینان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قوموا للہ قانتین، کہ تم اللہ کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہو، نماز میں کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو۔ اور نمبر 13، کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینے سے ملا کر بیٹھنا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا، اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کتے کی طرح یعنی دونوں پاؤں کو ایسے، اکثر بوڑھوں میں عادت ہوتی ہے بیٹھتے ہیں ایسے، دونوں پاؤں کے اوپر ایسے بیٹھنا، ایسے یا ہاتھوں کو نیچے رکھ لینا، تو اس حالت کے اندر بیٹھنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے بلا عذر۔ لیکن اگر عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، گھٹنوں میں تکلیف ہو، بیٹھا نہیں جاتا، تو پھر اس حالت میں بیٹھ سکتا ہے، پھر مکروہ نہیں ہے عذر کی حالت میں۔ لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو، ایسے بھی اتحیات کی شکل میں دو زانو نہ بیٹھا جاتا ہو یا ویسے، تو اگر اس حالت میں صرف بیٹھ سکتا ہے تو اس حالت میں پھر نماز پڑھنا ٹھیک ہے، وگرنہ بلا عذر اس حالت میں بیٹھنا، نماز پڑھنا ایسے مکروہ ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور نمبر 14، کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو۔ اکثر نماز پڑھتے بھائی، جس طرح امام صاحب سلام پھیر کر بیٹھ گئے اور امام صاحب دعا بھی مانگ لیتے، نماز سے فارغ ہو جاتے، نمازی چلے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ آتے نماز پڑھتے سامنے اور امام صاحب ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، یا ویسے کہ بندہ بیٹھا، تو وہ اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ بندہ اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہے اور نمازی آپ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کوشش کی جائے کہ جب سامنے کوئی بندہ اس طرف منہ کر کے بیٹھا، اس کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے، اور اگر جگہ نہ ہو، جگہ کی قلت، جگہ تھوڑی ہو، بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر کوشش کی جائے سامنے جو بندہ بیٹھا اس سے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیں یا اس طرف کر لیں، تو ساری صورتیں، لیکن اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کیونکہ اگر دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ کہیں اس بندے کو تو سجدہ نہیں کر رہا یہ، جس طرح قبرستان کے متعلق مسئلہ آیا ہے کہ قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز نہیں ہے، کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں اس قبر والے سے مانگ رہا ہے یہ، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ قبرستان کے اندر بھی اور نماز بھی ایسی حالت میں نہ پڑھی جائے کہ جب بندہ سامنے کوئی بیٹھا اس طرف منہ کر کے، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس سے نماز کے اندر کراہیت آ جائے گی، البتہ نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اور نمبر 15، سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو، کلائیوں کو زمین پر ایسے بچھا دینا مردوں کے لیے مکروہ ہے، البتہ نماز ہو جائے گی لیکن نماز کے اندر کراہیت آ جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی، بلکہ مرد اپنے ہاتھوں کو ایسے کلائیوں کو اٹھا کر رکھے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب مرد سجدہ کرے اپنے ہاتھوں کو اتنا اونچا کر کے سجدہ کرے کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جائے، یعنی ہاتھوں کو اٹھا کر سجدہ کرے، صحیح اونچا ہو کر سجدہ کرے، اور پیشانی پر تھوڑا سا وزن آنا چاہیے، اور ایسے اپنے ہاتھوں کو بچھا لینا، کلائیوں کو بچھا لینا، نماز کے اندر یہ عمل کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور نمبر 16، ہاتھ یا سر سے سلام کا جواب دینا، اشارے سے جواب دینا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آیا ہو، بندہ بڑے دل سے اس کا ادب کرتا ہے، کوئی سیاسی ہو یا کوئی عالم یا پیر، کوئی مولوی صاحب، کوئی بھی ہو، اکثر عام جو لوگ ہوتے ہیں اس کی آواز کو سن کر، سلام کو سن کر عموماً سلام کرتے، جو بھی مسجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتے ہیں، تو اگر کسی نے سلام سن کر اور ایسے اشارہ کر دیا سر سے وعلیکم، جس طرح عام روٹین میں کوئی دور سے جائے ایسے گاڑی کے اوپر سلام ویسے اشارہ کرے، تو اگر نماز کے اندر کسی نے اشارہ کر دیا، سلام کا جواب دیا ہاتھ سے یا سر سے اشارہ کیا،
تو اس حالت میں نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ تو بھئی کوشش کی جائے ایسے تمام اعمال سے بچا جائے۔ اور نمبر 17، بلا عذر چار زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، آلتی پالتی مار کر چوکڑا مار کر بیٹھنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، چار زانوں ہو کر بیٹھنا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں بیٹھنے سے بچا جائے، اگر کوئی عذر زیادہ مجبوری ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 18، قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ بھئی عموماً ہوتا ہے کہ بندہ جمائی کو روک سکتا ہے، جمائی کو روک سکتا ہے، کیونکہ یہ چھینک کی طرح نہیں، اگر چھینک آئے اس کا روکنا مشکل ہے، اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں آیا کہ چھینک کو روکے، اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں آیا، لیکن جمائی کو عموماً بندہ روک سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے یا منہ پر ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ تو اگر جمائی آنے کی صورت میں اگر اس کو روک لے، اگر روک سکنے کی حالت میں ہو اس کو روک لے، اور اگر جان بوجھ کر اس نے جمائی لے لی تو اس حالت میں نماز مکروہ ہو جائے گی۔ نہ روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا اور یا جان بوجھ کر جمائی لینا، اس سے نماز کے اندر کراہیت آ جائے گی۔ تو بھئی کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ مکروہات بیان کی جائیں گے۔ تو بھئی تمام بھئی کوشش کیا کرے کہ ان تمام باتوں کا خیال کر کے اپنی نمازوں کو پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہ ہو اور ہم ایسی اپنی نمازوں کو پڑھتے رہے، تمام اعمال کرتے رہیں، ہماری نماز مکروہ ہو جائے، ہماری نماز فاسد ہو جائے، ہماری نماز میں واجبات رہ جائیں، فرائض رہ جائیں، ہماری نمازیں مکمل ہی نہ ہو۔ تو بھئی کوشش کرے اپنی نمازوں کو سیکھ کر اور مکمل اہتمام سے نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو متقین کی جو فہرست جو اللہ نے ان کے لیے صفات انعام بیان فرمائے ہیں، وہ تمام انعامات انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گی جب ہم اس انداز میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، صدق الله العظيم۔